السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ ہم لوگ رمضان کا مہینہ تقریباً گزار چکے ہیں، اور الحمدللہ ایک دو دن میں یا دو تین دن میں عید الفطر آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ہماری تراویح میں اور روزوں میں جو تھکے، پروردگار آپ سب کا تھکنا قبول فرمائے، سب کی عبادتوں کو، رکوع سجدوں کو قبول فرمائے، سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ یہ جو عید الفطر ہے، اس کی نماز کا طریقہ مختصر طور پر سن لیجیے اور سمجھ لیجیے۔ عید کی نماز کے اندر 2 رکعت ہوتی ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک تو بہت سارے لوگ بیچارے ویسے ہی عیدگاہ میں کنفیوز نظر آتے ہیں، اور دوسرا اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں، شہروں میں، صوبوں میں کرفیو کی حالت ابھی بھی بحال ہے۔ ابھی بھی کئی جگہ پر جو ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان بیچاروں کو مسجد تک جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ لوگ پچھلے سال کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، تو ان کو بھی طریقہ آنا چاہیے۔ اگر 2-4 لوگ اپنے طور پر جمع ہو کر کے پڑھ لیں گے تو کیسے پڑھیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، چاشت یا اشراق کا جو وقت ہے اس میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے 20 منٹ کے بعد اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے، زوال سے پہلے پہلے تک۔ تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت باندھ لیں، زبان سے بھی کہہ لیں ان باتوں کو تو اچھا، نہ بھی کہیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ 2 رکعت واجب ہیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں ان کا نام لے لیں یا نہ بھی لیں، میں نے بتا دیا، زبان سے کہنا درست نہیں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، درست کہہ رہا ہوں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھ لیجیے، اور اب امام صاحب بھی اور مقتدی بھی سب کے سب جو ہیں وہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ آپ کی ایک تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور اس بار ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ لیں گے۔ اب یہاں پر امام صاحب جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کریں گے، مقتدی خاموش رہیں، مجمع بڑا اور مقتدیوں تک آواز نہ آئے تب بھی خاموش رہیں۔ امام صاحب جب قرآن پڑھیں تو قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں بھی پھر یہی ترتیب ہوگی کہ امام صاحب قرات کریں گے اور مقتدی خاموش رہیں گے، سورت ملائی جائے گی، اور قرات کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو رکوع میں نہیں جائیں گے دوسری رکعت میں، بلکہ اس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، اور اس میں بھی امام اور مقتدی سارے کے سارے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو بغیر ہاتھوں کو اٹھائے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر باقی کی نماز کو ایسے ہی مکمل کیا جائے گا جیسے کہ مکمل کیا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھے رہیں، اور خطبہ ہوگا اس خطبے کو خاموشی سے سنیں، اور جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، خطبے کی آواز نہ بھی آئے تب بھی خاموش بیٹھ کر کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ملک کے لیے، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے پروردگار خیر عافیت کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔